ایسے تو پھر کتنے منسٹرز ہیں آپ خود سوچیں جن کو آپ کو نام کا بھی نہیں پتا. 5 سالوں میں 10-15 ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہر کوئی تو شیخ رشید نہیں ہے نا. میری منسٹری کا تو 80% کام پرائم منسٹر صاحب کر دیتے ہیں, ہمارے وارے نہیں آ رہے. بلاول آتا ہے, مجھے تو لگتا ہے پہلے پتہ کرتے ہیں کہ دیکھو پارلیمنٹ میں مراد ہے تو نہیں. فیصد ایم این اے کتنے فیصد منسٹرز نے اپنا کام دیانتداری سے کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے اوریجنلی پوچھے تو میں سمجھتی ہوں کہ فواد چودھری نے بہت میں سمجھتی ہوں اچھا کام کیا ہے. اس کا پرسیپشن, اس کی ڈیلیوری بات کی اور کلیئر مائنڈ, فوکسڈ اچھا کام کیا. میرے خیال میں ہماری فارن منسٹری نے اور فارن منسٹر صاحب نے ود دا ہیلپ آف پرائم منسٹر یہ جو ہم نے اپنے اس کے لیے بات کی, قیدیوں کے لیے بات کی, ہم نے جو اپنے باہر جو اپنے فارن ڈیسک تھے اس کو بہتر کیا کہ اگر ہمارے خود پاکستانی کوئی لاوارث نہیں ہے, بالکل صحیح, کہ اگر ان کو کوئی ایشو ہو تو وہ جیل میں بند کر دو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ہمارے کونسلیٹ وہاں جاتے ہیں, کتنے لوگ تو مجھے ڈیرہ غازی خان سے میں نے وہاں پہ انٹریکٹ کیا کہ ہمارے بچے اس کو سزا ہو گئی ہے یا کوئی جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے, واپس کیسے لگا, ڈیڈ باڈیز کو کیسے لے کر آنا ہے, یا قیمت دے کے کس طرح جن کی مطلب تھوڑی سزائیں رہتی ہیں, یا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا, یا آپ کا اپنے ملک کے اندر OIC کانفرنس کروانا. میں سمجھتی ہوں یا یہ بہتر کام ہوا ہے میری منسٹری میں. اگر آپ دیکھیں تو کلین گرین پاکستان اور 10 بلین ٹسونامی میگا ہیوج پروجیکٹ, انٹرنیشنل ہماری اکنالجمنٹ ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو منانا, اور اس میں میں سمجھتی ہوں ہم سے زیادہ اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کا اس میں ویژن ہے, کیونکہ وہ ٹاپ 5 لیڈرز میں سے دنیا میں سے آتے ہیں. اگر آپ شفقت محمود صاحب کو دیکھیں نا, 1 یونیفارم سلیبس مذاق نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا کام ہے کہ آپ گورنمنٹ اسکولوں کو, آپ پرائیویٹ فینسی اسکولوں کو اور مدرسوں کو آپ ایک اس کے اندر لے آئیں. پلاننگ میں سمجھتی ہوں کہ فائنینس کی طرف بھی اور پلاننگ کی طرف بھی, دونوں میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اسد عمر صاحب کو دیکھ لیں, بیٹر کام ہے, بیٹر پرسیپشن ہے. پہلے کام اچھا کیا تھا یا NCOC میں اچھا کام کیا؟ NCOC نے تو ایکسٹراڈنری کام کیا. دیکھیں نا, اگر اب جس پینڈیمک کو لڑنے کا کسی کو پتہ نہیں تھا اور اب آپ کو دنیا فالو کرے گی کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے, پرائم منسٹر عمران خان نے ایک رسک لیا, ان کے اوپر بڑی بیشنگ بھی ہوئی, کرٹیسزم بھی ہوئی, لیکن NCOC نے ایک سینٹرلائز. میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر NCOC میں یہ ڈیسیجن نہ لیتے کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اب ہم نے اسکول کھولنے, پروونسز کی نہیں تھی کیپیسٹی کی ان کے کوئی منسٹر آ کے یہ لیڈ لیتا کہ آج ہم نے اسکول کھولنے یا بند کرنے. NCOC نے اس کے اوپر بیٹر کام کیا ہے. تو ابھی لا منسٹر نے یہ جو اس میں قانون کے اندر جو ترامیم کی ہیں, اسپیشلی کرمنل لا کے اندر جو وہ کی ہیں, آئی تھنک یہ فوجداری مقدمات میں بھی کرمنلز کے اندر, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. اس کا ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل, خواتین کے لیے اسپیشل کورٹس کا ہونا, خواتین وکٹم شیمنگ نہ کرنا, ٹھیک ہے, فیصلہ جو ہے وہ اتنے اس میں ہونا, یا اب یہ کہ اگر لوور کورٹس 9 مہینے میں فیصلہ نہ کرے تو ہائر کورٹس اسے سوال کر سکتی ہے. یہ بہت زبردست ریفارمز ہے جس کو شاید ہم اس طرح نہیں سوچ رہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ 10 بڑے ڈیم بنانا, لیکن ڈیلیوری کی بات ہے کہ کون فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. یہ ساری اچھی باتیں بتائی ہیں, کسی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں پوٹینشیل زیادہ تھا لیکن اس منسٹر نے نہیں, ایسے تو پھر کتنے منسٹرز ہیں آپ خود سوچیں جن کو آپ کو نام کا بھی نہیں پتا, انہوں نے کام بھی نہیں کیا. مجھے نہیں پتا, شاید ان کی میڈیا پریزنس نہیں ہوتی. آج کل دیکھیں نا, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کا جو پورا ہاؤس آتا ہے, پارلیمنٹ آتی ہے, سینٹ آتی ہے, پروونشل منسٹرز آتے ہیں, پروونشل MPs آتے ہیں, کتنے کو آپ جانتے ہوتے ہیں, پبلک کتنے کو جانتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہر حکومت میں 5 سالوں میں 10-15 ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہر کوئی تو شیخ رشید نہیں ہے نا کہ ہر ایک کو اس کا نام آتا ہو, اتنی پریزنس ہو. نہیں, وہی کرنا. انٹیریئر دیکھیں نا, انٹیریئر نے جس طریقے سے اب یہ TLP اور ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. میں تو اگر مجھ سے سب سے ہیوج آپ اپنی 10 بلین ٹسونامی کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کوئی میگا پروجیکٹ دیکھیں تو میں تو وہ کرتارپور راہداری کی بات کروں گی. دیکھیں نا, آپ نے ایک سکھ کمیونٹی کو, ہمارا خانہ کعبہ ہے, ہم جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, مکہ مکرمہ جاتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف دے, آزمائش دے, ہمیں کیسا فیل ہوگا؟ جس طرح کووڈ نے ہمیں کتنا ستایا. ایگزیکٹلی. اب یہی سکھوں کا, سکھ برادری کا قبلہ کعبہ یہی ہے. انہوں نے یہاں آنا ہے پاکستان میں, بابا گرو نانک کے لیے آنا ہے, انہوں نے کرتارپور راہداری کے لیے آنا ہے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا اور انٹیریئر منسٹری کا یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرح کے ہمیں کام کرنے چاہیے. ریلیجیس ٹورزم پہ ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں ایران کر بھی رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے کتنے منسٹرز پروونشل, فیڈرل, وہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پریزنس شو کرتے ہیں
جو ہسٹری میں نام بنا لیتے ہیں, جو ان کو یاد رہتے ہیں. کام سب کر رہے ہیں لیکن نام کسی کسی کا ہو رہا ہے. دیکھیں نا مراد کی ہارڈ ہٹنگ جو اسپیچز ہے ہر کوئی اس کو جانتا ہے, ینگسٹرس کو سب کو پتہ ہے, بیکاز بلکہ وہ تو یہ حال ہو گیا کہ جب بلاول آتا ہے مجھے تو لگتا ہے پہلے پتہ کرتے ہیں کہ دیکھو پارلیمنٹ میں مراد ہے تو نہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ پھر پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں مراد نہ آ جائے, مراد آئے گا تو بلاول بیچارہ جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں نا, دیکھیں کلیئرٹی دیکھیں کبھی کسی نے اس بات کو ڈسکس نہیں کیا. علی محمد خان کتنی منسٹریز کے جواب دیتا ہے ایز اے پارلیمانی وہ یعنی کہ اپنی منسٹری کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کبھی اس کو گیج نہیں کیا چیزوں کو, ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی میری منسٹری کا کیا وہ ہے کہ ظاہر بات ہے میری منسٹری کا تو 80% کام پرائم منسٹر صاحب کر دیتے ہیں, ہمارے بارے نہیں آ رہے. یعنی وہ آپ کو پودا لگا دیتے ہیں, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ہر کوئی ان کے پیچھے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, پلانٹیشن شروع کر دیتے ہیں. ہماری ان ٹرمز آف پریزنس چیز نظر آتی ہے, لیکن آپ فورن منسٹری کو کیسے گیج کریں گے, آپ ایجوکیشن منسٹری کو کیسے گیج کریں گے. بالکل صحیح ہے. سو اب یہ منسٹر کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ وہ پبلک کو وہ بات بتائے, اور آپ کو تو فائدہ ہے. ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری سونامی اور پرائم منسٹر عمران خان کو, اور اسپیشلی ہم نے جو پلاسٹک بیگز بین کیا ہے. میں اس سے پوچھنے لگا تھا کہ بین تو کیے, ہم نے شہری سطح پر بھی کیے, ڈسٹرکٹ لیول پر کیے, نیشنل لیول پر کیے, اسٹل ہم دیکھتے ہیں پلاسٹک بیگ. وہ لفافی سوچ ہوتی نا, لفافی کو ہماری پہچان کیا ہے, ہماری امیاں کہتی ہیں کہ یہ کمزور ہے, اس کے اوپر دوسرا بھی ایک اور تھپاتے, ایک اور یعنی کہ ڈبل کر دیں آپ پولیتھین کو. یہ ہماری ایک سوچ ہے. ظاہر بات ہے 20-25 سال سے یہ قوم پولیتھین کو استعمال کری, ایزی سولوشن ہے, ایزی وے ہے. سیاست کے حوالے سے بھی کہا تھا, دونوں طریقے سے کہا. اسلام آباد بہت بیٹر پرفارم کر رہا ہے, لوگوں کا پرسیپشن بہت بیٹر ہے, کوآپریٹ کرتے ہیں. صبحوں کا ایشو ہے, یہ کراس باؤنڈری ہوتا ہے. وہاں سے اگر شاپنگ بیگز آئیں گے, دیکھیں نا پنجاب میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے پیسے دے دی گئے کہ اگر آپ سزائے دیں یا آپ جرمانے فکس کریں, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کٹی میں پیسے جائیں گے. اب انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. دیکھیں نا ہم یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے بیٹھ کے آپ کے لیے کلین گرین پاکستان ہو گیا, 10 بلین ٹری سونامی ہو گیا. مطلب وفاق کام کر رہے, صوبے کام نہیں کر رہے اس مہم میں. دیکھیں صوبوں کے بڑے ہوتے ہیں, صوبے بڑے ہوتے ہیں, ان کی پاپولیشن بڑی ہوتی ہے, 12 کروڑ کا صوبہ. اب وہاں پہ ایک پالیسی کو آپ نے پھر بزنس مین کا انٹرسٹ بھی سوچنا ہے, آپ نے ہیو اینڈ کرائی بھی لوگوں کی سوچنی ہے, آپ نے الٹرنیٹیو بھی دینا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کا سپین بہت بڑا ہے, ان کو تھوڑی مشکل چیلنج بڑا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جتنا فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے 18ویں ترمیم کے باوجود بھی اپنے آپ کو اکنالج کروا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں صوبوں کو بھی بیٹر وہ کرنا چاہیے, ان کو پرفارم کرنا چاہیے. آپ کا ساتھ ہے, ٹھیک ہے.